بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ صدق الہ العالمین۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے قرآن شریف کا، آیت نمبر 163، تفسیر و ترجمہ احسن البیان حافظ صلاح الدین یوسف کی۔ یعنی اکیلا حکمران، یعنی حکمرانی میں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے، وہ واحد اور احد ہے، فرد اور صمد ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ قرآن شریف میں کسی سورہ کے آغاز میں سوائے سورہ توبہ کے تسمیہ پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ فاتح میں بھی یہ دونوں نام یعنی رحمان اور رحیم کی تلاوت کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ دونوں اسم اعظم ہیں دونوں آیتوں میں۔ یہ آیت دوسری آیت ہے کہ علم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی اس کے بعد توحید کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ اسے بھی توجہ سے انہیں کہا کہ سماعت فرمائیے۔ اس آیت میں پھر دعوت توحید دی گئی ہے کہ دعوت توحید مشرکین مکہ کے لیے ناقابل فہم تھی، یعنی یہ دعوت مشرکین مکہ کے لیے تھی، کسی اہل کتاب کے لیے دعوت نہیں تھی، لیکن عموماً اہل کتاب کو اسی زمرے میں لایا جاتا ہے، انہیں بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ جو اہل کتاب ہیں وہ توحید پرست ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کس نے؟ مشرکین مکہ نے۔ اور یہ خطاب دراصل مشرکین مکہ سے ہے جنہوں نے کئی الہ بنا رکھے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اتنے بڑے کارگاہ یعنی کائنات کا سارا انتظام ایک خدا کیسے سنبھال سکتا ہے؟ ان کی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی، لہٰذا انہوں نے مختلف امور کے لیے مختلف الہ تجویز کر رکھے تھے، اور جتنی پرانی تہذیب پائی جاتی ہیں، مثلا ہندی، رومی، مصری، یونانی تہذیبیں، ان سب نے دیوی دیوتاؤں کا ایک ایسا نظام تجویز کر رکھا تھا کہ الحفیظ و الامان، جہاں شرک تو تمام حمد و ستائش، تعریف و تمجید، شکر گزاری اسی حی و قیوم عالم الغیب کے لیے جو حقیقی خالق اور مالک ہے، اور اس کی مرضی ہے، منشا ہے کہ انسان اپنے خالق کی حقیقی کی طرف رجوع کرے، کیونکہ ایک دن اسے واپس آنا ہے اسی مالک کے پاس۔ تو دنیا میں جب تک ہے اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، کیونکہ وہی نجات دینے والا ہے۔ حقیقی عرفان کے نئے پروگرام شان مسیح میں کلمت اللہ کا جواب حصہ دوم میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت میں سلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج کے عنوان سے متعلق آپ سب کی جانب جو سوال آئے ہیں اس کے جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کا پہلا سوال ہے کہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ آپ دو خدا کے ماننے والے ہیں، اس دنیا کا خدا اور دوسرا اس دنیا کا خدا، تو کیا آپ ما حوالہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ آخر اس دنیا کا خدا کون ہے؟ دیکھیں، سرنامہ کلام میں قرآن شریف کی 163 نمبر آیت یعنی سورہ بقرہ کی وہ آپ پیش کی کہ اب موسیٰ کلیم خدا کو جو پہلی آسمانی کتاب عطا کی گئی تھی یعنی توریت، ان میں 5 شریعت کی کتابیں تھیں، اور 5ویں شریعت جو ہے آخری کتاب شریعت کی، اس کا نام ہے استثناء۔ اس کی 6 آیت 6 باب کی 4 سے 7 آیت یعنی 6 رکوع کی 4 سے 7 آیت ہم آپ کی خدمت میں تلاوت کرتے ہیں۔ اسمع یا اسرائیل رب الہنا رب واحد، سن اسرائیل ہمارا خداون ایک ہی خدا ہے۔ فتحب الرب الہک من کل قلبک ومن کل نفسک ومن کل قوتک، تو اپنے سارے دل اور ساری جان اور ساری طاقت سے خداون اپنے خدا سے محبت رکھ۔ ولا تکن هذه الکلمات التي انا اوصیک
بحی الیوم علی قلبک، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ ہم نے قرآن سے بھی اور پہلی شریعت کی جو کتاب تھی توریت شریف، اس سے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں 3 آیت پیش کی۔ آپ کا سوال ہے کہ میری باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ 2 خدا کی ماننے والا ہوں، جبکہ خدا تو ایک ہی ہے۔ وہ وحدت میں کثرت ہے اور کثرت میں وحدت۔ سوال یہ کہ آخر دنیا کا خدا کون ہے؟ اس دنیا کا خدا دوسرا خدا یا اس دنیا کا خدا کوئی اور ہے؟ یعنی بار بار تکرار کیا کہ آخر اس دنیا کا خدا کون ہے۔ بظاہر یعنی حقیقی معنوں میں اصل تو خدا ایک ہی ہے۔ اب محاوروں کی زبان میں استعمال کیا گیا، مثلا چند محاورات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اردو زبان میں، ہے کہ خدا جھوٹ نہ بلوائے، تو کیا خدا واقعی جھوٹ بھی بلواتا ہے؟ نہیں نا۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر معمولی بات کہنے سے پہلے کہتے ہیں کہ سچ کہہ رہا ہوں۔ تو پھر جھوٹ کون بلواتا ہے؟ وہ ابلیس ہے، کیونکہ مسیح نے فرمایا کہ ابلیس جھوٹوں کا باپ ہے اور وہی جھوٹ بلواتا ہے انسان سے اور ذلیل کروا دیتا ہے۔ دوسری ہے کہ خدا سے لڑنا، کیا واقعی کوئی خدا سے لڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ناشکری کرنا یا خدا کی مرضی کے مقابلے میں آ جانا یا اس کے حکم کے خلاف کرنا، اسے کہتے ہیں خدا سے لڑنا۔ پھر تیسری بات ہے خدا کو منہ دکھانا۔ اب اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ خدا منہ کیسے دکھائے گا، کہنے خدا منہ نہ دکھائے، تو کیسے دکھائے گا؟ اس کا تو کوئی جسم ہے نہیں، مبرہ ہے جسم جسمانیت سے، جو نہ صورت میں مقید نہ صدا میں زنجیر، پھر کوئی بت بنائے تو کیسے بنائے گا اس کا؟ مطلب یہ کہ خدا ایسی صورت نہ دکھائے، یعنی حالات خراب نہ ہو، اس مفہوم میں ہے۔ دیکھیں محاورے کچھ ہوتے ہیں، انسان کچھ سمجھتا ہے ظاہری لفظ کو دیکھ کر کے۔ پھر اسی طرح چوتھی بات ہے خداوندگار یعنی آقا اور مالک۔ پانچویں بات ہے خداوند مجازی، یعنی شوہر خاوند حاکم یا بادشاہ کو کہا جاتا ہے مجازی خدا، بعض لوگ پیر و مرشد کو بھی کہتے ہیں مجازی خدا۔ اور خدائے مجازی بادشاہ وقت، حاکم یا حاکم وقت ہوتا ہے۔ ساتویں بات خداوند زادہ، یہ فارسی کا لفظ، یہ فارسی میں 2 لفظ کا مجموعہ ہے، خداوند، خدا اور وند، یعنی کہ خدا اور وند سے مرکب سے جو وند نسبت ہے وہ تشبیہ ہے، یعنی کہ مالک کا بیٹا، صاحب کا بیٹا، آقا کا بیٹا، رئیس کا بیٹا، مولا کا فرزند اور خدا کا بیٹا، یہ اسی مفہوم میں سارا آتا ہے۔ اور چند آیت اور ترجمہ تشریح کے بعد بتائیں گے کہ آخر دنیا کا خدا کون ہے اور کیوں کہا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ 26ویں آیت ہے یہ ایک انجیل کی، اور کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا، اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کو عزت دے گا۔ اب مسیح تو ہے نہیں، کیسے ان کی خدمت کی جائے گی؟ اس آیت میں خوبصورت بات ابدی زندگی کی ہو رہی ہے۔ یہ ایک پیغام ہے حضور مسیح منجی کی خدمت کرنے کے لیے، یعنی کہ انسان ان کے پیچھے ہو لے۔ اب وہ تو آسمان پر ہے، ان کے پیچھے کیسے ہو لے؟ ان کے احکام جو انہوں نے کتاب کی شکل میں، جو انہوں نے کہا ہے، کلمت اللہ تھے، جو کلام کیا ہے، وہ جو کتاب کی شکل میں انجیل ہے، انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں، تو ان کی خواہش ہے، مسیح خواہش ہے اور منشا ہے کہ ان کی مرضی جو بھی ہے، جب بھی جہاں بھی ان کا خادم بننا چاہتا ہے جو بھی، تو پہلے مسیح کے تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور اخلاقی لحاظ سے مشابہ ہو، روحانی طور پر اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ ضرور ہے کہ وہ ان کی موت کے نمونے کا اطلاق اپنے اوپر رکھے، اور تمام خادمین کے ساتھ وعدہ ہے کہ ان کا، کس کا؟ جناب مسیح کا، منجی العالمین کا، کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں دنیا کے آخر تک، اور وہی اس کے محافظ بھی ہیں، یعنی حفاظت کریں گے۔ اور یہ ایمانی تجربہ بارہا خود پیش ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو چکا، آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے۔ اور ایک سب سے اہم اطلاق ہے، صرف اس زمینی زندگی پر نہیں ہے بلکہ حیات ابدی پر بھی ہوتا ہے، یعنی یقین کامل رکھیے کہ آج کی خدمت کل خدا اس کا اجر دے گا آپ کو۔ دیکھیں 1 مہینہ آپ کام کرتے ہیں تو 1 مہینے کے بعد کہیں جا کے اجر ملتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے آج ہم نے خدا کو کوئی کام کیا تو ابھی ہمیں اجر مل جائے۔ خدا تو پہلے اجر دے دیتا ہے۔ بہت سی نعمتیں ہمیں پہلے دی جس کے ہم اہلکار نہیں تھے، اہل ہی نہیں تھے۔ اس کا فضل ہے، اس کی فضیلت ہے جو ہمیں بلا مانگے ملتا ہے، مفت ملا ہے۔ اور
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہان میں ان کی خاطر جو دکھ، تکلیف اور لان تان برداشت کی جاتی ہے، وہ اس جلال کے پاسنگ کے معنی یعنی جزوی طور پر تھوڑا سا نہایت خفیف ہیچ بھی نہیں، یعنی کہ جو وہاں کے مقابلے میں یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو آسمان میں خدا قادر مطلق سب کے سامنے عزت دینے کے اور تعریف کرنے کے وسیلے سے بخشیں گے۔ کل کو خدا اگر کہہ دے کہ میں تجھے جانتے ہی تو ہے کون، تو پھر سوچئے اتنی خدمت کا کیا فائدہ ہوگا۔ اصل ایمان کی بات ہے۔ اور گزشتہ نشست میں ہم نے آپ سے کہا ہے کہ یہی چیز پیش کی تھی کہ اس دنیا میں عدالت کی جاتی ہے، دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا۔ تو یہ سوال تو اس کا جواب دے چکا، لیکن آج جو سوال کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا کا جہان کا خدا کون؟ مسیح نے صلیب پر شکست فاش دے دی ابلیس کو، اور اسی ابلیس کو سزا کا حکم ہوگا، اور اسی کے بارے میں کہا جائے دنیا کا خدا ہے۔ لیکن پہلے سمجھ لیجئے، مگر ابھی حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے انجام پر مہر لگا دی گئی ہے۔ 2000 سال قبل فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور فیصلے پر عمل درآمد جو ہے یہ قیامت میں ہوگا، جب مسیح دوبارہ آئیں گے۔ آج بھی یہی عدالتیں اسی مسیح کی اسی تاثر پر عمل کر رہی ہے۔ فیصلہ محفوظ کر لیا، اگلے پیشے میں سنایا جائے گا۔ مسیح نے کہا تھا میں جلد آنے والا ہوں، تو جن کا جلد آنا 2000 سال گزر چکا، تو کہتے ہیں کہ میں ذرا دیر سے آؤں گا، تو پھر کتنی دیر ہوتی۔ تو فیصلہ ابلیس کے خلاف ہو چکا ہے، لیکن وہ محفوظ ہے۔ اب دیکھیں، کاروباری جو لوگ ہیں کاروبار کرتے ہیں، دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اچھے یا برے، نیک یا بد۔ مسیح منجی نے صلیب پر جو کاروبار کیا وہ قیامت اور بعد از بہترین منافع بخش ہے۔ بظاہر اس وقت شکست ہوئی، ساری دنیا سمجھ کے ابلیس نے بھی سمجھا، اور اس وقت کے جو فصیح فقیہ تھے انہوں نے سمجھا کہ ہم نے قصہ تمام کر دیا مسیح کا۔ لیکن دیکھیں آج کتنے ماننے والے ہیں مسیح کے، جبکہ ابلیس آج بھی وہ کاروبار کر رہا ہے، مگر وہ برا، غلیظ ترین اور نقصان ترین ہے اس کے لیے بھی۔ صرف وقت کی بات ہے، اور وہ اس کے پیروکار کو آگ اور گندھک کے جھیل میں اتھا گہرائی میں ڈالے جائیں گے۔ اب پھر غور کیجئے کہ آپ نے حوالہ منگایا کہ ہاں یہ اس دنیا جہان کا خدا کون ہے۔ میں نے کہا نا، خدا تو ایک ہی ہے، لیکن اس دنیا کے بارے میں یہ ہے کہ 2 کرنتھیوں 4 باب کی 4 آیت، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کے جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اب یہ محاورے کی زبان ہے، جس ہم نے محاورے میں آپ کی چند چیزیں پیش کی، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کو خوشخبری کو روشن پر نہ پڑنے دے۔ اب بتائیے، یہ ہے 700 سال پہلے لکھی گئی یہ بات انجیل جلیل میں، اور قرآن شریف تقریباً 610 ہجری عیسوی میں پیغمبر اسلام پر نزول ہوتا ہے، جو 23 سال کا ہے۔ سورہ بقرہ کی ہم چند آیت آپ کی خدمت پیش کریں، دیکھیے کہاں سے بات ہو رہی ہے جو قرآن نے بھی اس بات کی تصدیق کرتی۔ کیا تصدیق کی؟ 4 آیت سورہ بقرہ کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا آپ پر، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ 5ویں آیت، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ اپنے رب کے راستے پر ہیں۔ رب کا راستہ کون سا؟ وہی جس نے کہا تھا راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ تو وہ راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے کشادہ نہیں ہے، لیکن وہاں سے گزرنا یہ ایماندار ہی کا کام ہوگا۔ لوگ گھبرا جائیں گے۔ وہی نجات پانے والے ہیں، کون؟ جو ایمان لائے اور اس راستے پر چل نکلتے ہیں جو رب کا راستہ ہے۔ 6 آیت، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں یا کر چکے، برابر ہے انہیں تم ڈراؤ نہ ڈراؤ، یعنی پیغمبر اسلام سے کر آپ ڈرائیے نہ ڈرائیے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ اس لیے کہ وہ ابلیس کے پیروکار ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک ایماندار اور ایک کفر میں گھرے ہوئے لوگ، انکار کرنے والے لوگ۔ تو قرآن اسی بات کی تائید کر رہا ہے۔
ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اب اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ ہاں ان کی آنکھوں پر پردہ، وہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کس کے لیے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت پر کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایماندار نہیں ہیں. اب واضح ہو گئے 3 قسم کے لوگ، ایک ایماندار ہیں، ایک بالکل اس کے برعکس ہیں. یہ تیسرے کون سے لوگ؟ یہ منافق لوگ ہیں جو بظاہر کہتے ہیں کہ ہم تو ایماندار ہیں لیکن ایمان نہیں لائے. وہ تو کیا کر رہے ہیں وہ؟ نبی آیت میں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ اور ایمانداروں کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی مومنین کو اور خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں. فرض کریں کہ ایک شخص ہے، بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر ہے، اور ڈاکٹر نے اس کو نمک اور چینی کی اشیاء سے منع کیا ہے. اب ڈاکٹر تو ساتھ ہے ہی نہیں ہمیشہ، وہ تو گھر پہ ہے، ڈاکٹر اپنی کلینک پہ، ہاسپٹل میں. یہ چوری چھپے کھا جائے، چینی بھی کھائے اور نمکین بھی چیزیں خوب کھائے، کیا ہوگا؟ بیمار بڑھے گی یعنی بیماری گھٹے گی، بڑھ جائے گی. یہاں بھی وہی ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر خدا نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں. خدا، اب آپ دعا کیجئے، خدا وہ تو یہوہ رافع ہے، وہ تو ہوا شافی ہے، ہر سب چیز سے بیماروں سے شفا دیتا ہے. تو ان کے دل کی بیماری کو دور کر دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں دور نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان کی بیماری کو میں نے اور بڑھا دی. وہ دیکھ کے بھی نہیں دیکھ سکتے، سن کے بھی نہیں سن سکتے، اور کیونکہ ان کے دلوں میں، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے اور خدا نے مہر لگا دی ہے. ہم نے آپ کو قرآن سے بھی حوالے دیا، اور اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو خوشخبری کا پیغام وہ قبول نہیں کرتے، آخر وہ کون لوگ ہیں؟ وہ خوشخبری ہے کیا جو ہلاک ہونے والے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر اس طرح پردہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ وہ اندھے کیوں ہو گئے؟ کیونکہ اصل مجرم تو شیطان ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ فعل بت تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر. آدمی خود برائی کام کر رہا ہے اور لعنت شیطان پہ کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس کا پیروکار ہو گیا ہے اسی لیے وہ اس کو برا نہیں سمجھتا ہے. یہاں اس آیت میں اس کو اس جہان کا خدا کہا گیا ہے، یہ بھی محاورے کی زبان میں. وہی ابلیس ایمان نہ لانے والوں کے عقلوں پر پردہ ڈالنے میں کامیاب رہا، وہاں کے دائمی تاریکی میں رکھے گا. کہاں؟ آخرت میں، وہ دائمی تاریکی میں، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت میں ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. چونکہ ابلیس کی پوری کوشش تھی کہ مسیح کو صلیب تک نہ پہنچنے دیا جائے. وہ جو مشن تھا، مشن ناکام ہو جائے، لیکن مسیح نے خدا کے مشن کو کامیاب کیا. اب وہ ماننے والوں کو کوشش کرتا ہے کہ وہ وہاں تک نہ پہنچ جائیں. یعنی شیطان کی پوری کوشش ہے کہ انسان نجات نہ پائیں کسی صورت. فرض کریں، میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو، کہ ایک بزرگ تھے، فرما رہے تھے سورج ہر روز چمکتا ہے. تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان جب کم علمی، کم مائگی میں ہوتا ہے اور بزرگوں کی آئے کوئی بڑی بات کہنا چاہتا ہے تو بغیر اجازت اگر کہہ دے تو پھر اس کی ہتک ہو جاتی ہے. ایک واقعہ میرے ساتھ بھی ہو چکا. میں اس بزرگ کے محفل میں تھا، اور وہ جب انہوں نے کہا نا کہ سورج ہر روز چمکتا ہے، تو میں نے ان کے زانوں کو ہاتھ لگایا، گھٹنے کو ہاتھ لگا کر دست بست عرض یہ کہ حضور والا، ہماری طبعی دنیا میں سورج ہر روز نہیں چمکتا، بلکہ ہر وقت چمکنے کے میں کہنے والا تھا. تو وہ ناراض ہو گئے، ابھی پورا جملہ نہیں پایا تھا، انہوں نے جملہ سننا گوارا نہیں کیا، اور بھرپور غصے میں میری گدی پر 2-4 گدے لگا دیے. اور جو یعنی کہ وہاں ایک اور بزرگ تھے، اور اتنے میں وہ جو ان کے ہم بزرگ تھے وہ سن بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے. انہوں نے روکا اور مجھ طالب سے پوچھا کہ برخودار آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں نے حضور والا خلاق عالم نے کن فیکون کے ذریعے ہماری اس طبعی دنیا میں کچھ ایسا سسٹم بنایا ہے کہ آفتاب ہر روز نہیں چمکتا بلکہ ہر وقت چمکتا رہتا ہے. مثلاً ابھی کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں سورج طلوع ہو رہا ہے، کہیں سورج غروب ہو رہا ہے، کہیں گرمی ہے، کہیں برسات ہے، کہیں جاڑا ہے، کہیں وغیرہ وغیرہ، مگر ہم اس وقت نہیں دیکھ سکتے سورج کو. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ سورج کے اور سورج جو ہے کہ درمیان میں اگر بادل آ جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، خواہ وہ دن ہی کیوں نہ ہو.
ابر آلود ہو جاتے ہیں، سورج کہیں نظر نہیں آتا لیکن سورج چمک رہا ہوتا ہے۔ اور یہی اصل وجہ ہے کہ ہم ہر وقت نہیں دیکھ سکتے، کوئی چیز سورج اور ہمارے درمیان حائل ہو جاتی ہے، بادل آ جائے تو دن کے ہوتے ہوئے بھی اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ یہی حال خوشخبری کا ہے، یعنی خوشخبری کی روشنی ہر وقت چمکتی رہتی ہے۔ خدا انسانوں کے دلوں میں ہر وقت چمکتے رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ابلیس کہیے، شیطان کہیے، خدا اور بے ایمانوں کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے تاکہ وہ رابطہ نہ ہو۔ اچھا، ایک دو نہیں بلکہ کئی ایک ہوتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا مثلاً کئی ایک سے کیا مراد؟ میں نے کہا کہ بادل سے میں تشبیہ دے رہا ہوں آپ کو، مثلاً کہ یہ رکاوٹیں جو ہے غرور کا بادل بھی ہو سکتا ہے، بغاوت کا بادل، لالچ کا بادل، حسد کا بادل، کینے کا بادل، بت پرستی کا بادل، حرام کاری کا بادل، حرام خوری کا بادل، ناپاکی کا بادل، جادوگری کے بادل، عداوتوں کا بادل، جھگڑے کا بادل، تفرقے کا بادل، غصہ کا بادل، بغض کا بادل، نشہ کا بادل، ناچ اور رنگ کا بادل، ہمیں بیجا فخر کر کے ایک دوسرے کو چڑھائیں نہ، ایک دوسرے سے جلیں نہ، بلکہ اس کے مانند بہت کچھ بادل ہیں۔ اور ایسے تمام بادل کی وجہ سے انسان اور خدا کے بادشاہی یعنی جنت میں جانے کا جو حق ہے وہ سوچنا بھی بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا کہ جنت کی بو بھی نہیں سونگ پائے گا کوئی، اور قرآن میں کہ وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگ پائے گا، اور ہم پلاننگ کیے ہوئے کہ ہم جنت میں یہ کریں گے، یعنی اپنے آپ کو راست باز نیکوکار جاننا، اور سینکڑوں چیزوں میں سے کوئی ایک یہ سب کے سب اس ابدی خوشخبری کو روکتی ہیں۔ تو جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان نجات پائے، اور شیطان نما جو انسان ہوتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ تو انہوں نے ٹوکا کہ کسی ہستی کے سفارش بھی تو کوئی چیز ہے نا، ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا حضور والے، سفارش والی بھی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن سفارش اس کی جاتی ہے جو نااہل ہوتا ہے۔ اب اس زمانے میں ہر نااہل کی سفارش ہوتی ہے، وہ اور اہل جو ہے وہ مارے پھر رہے ہیں، نااہل بیٹھے راج کریں اور قابل پھرتے ہیں مارے۔ ٹھیک ہے، چلیں ہم مان لیتے، لیکن سفارش تو ہو جائے گی، مگر کیا اس سفارش سے نجات مل جائے گی؟ دیکھیں، سفارش الگ ہے، نجات الگ ہے، شفاعت الگ ہے، نجات الگ ہے، یہ دو متضاد لفظ ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان روشنیوں کو اپنے اندر داخل کرنا ہوگا، ہمیں تمام بادلوں کو رد کر کے اور روشنیوں کے اندر داخل کرنا ہوگا جو خداوند متعال تک لے جائے۔ وہ کس چیز کی روشنی؟ میں نے کہ وہ روح کے پھل کی روشنی، محبت کی روشنی، بے لوث خوشی بانٹنے کی روشنی، اطمینان کی روشنی، تحمل کی روشنی، مہربانی کی روشنی، نیکی کرنے کی روشنی، ایمانداری کی روشنی، حلم کی روشنی، پرہیزگاری کی روشنی، معاف کرنے والی اس کیفیت کی روشنی، اور ایسے کاموں میں کوئی بھی شدید مخالف نہیں ہے۔ انہوں نے تبسم کیا، اور پھر ہم نے کہا کہ کلام مقدس کی تعلیم دینے والا اور پانے والا سب سے اچھی شے میں شریک ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آج کسی کی آزمائش کو دیکھ کر ہم خوش ہو رہے ہیں اور کل اپنی باری آئے پھر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کس کے سبب سے زندہ ہیں؟ یعنی کوئی سبب ہے ہماری زندگی کا، کس کے سبب سے ہیں؟ اصل میں ہم سب روح کے سبب سے زندہ ہیں۔ تو پھر ہمیں روح کے موافق چلنا ہوگا، جسم کے خواہش کے موافق نہیں۔ ہم سب کہتے تو ہیں لیکن روح کے موافق نہیں چل رہے ہیں، جسم کے خواہش کے موافق چل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ برخودار، یہ جو تم ابدی خوشخبری کی بات کر رہے ہو، آخر یہ خوشخبری کا تعلق کس سے وابستہ ہے؟ کوئی تو ہے، اور یہ باتیں کس حوالے سے کر رہے ہو؟ تو میں نے ان کے سامنے قرآن شریف، میں نے کہا حضرت جی، قرآن شریف کا دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 210، اور خوشخبری کا تعلق حضور المسیح کے جلال کے ساتھ وابستگی سے ہے۔ هل ينظرون الا من يأتي الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي العمر والى الله ترجع الامور، یعنی کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ ان بادلوں کے سائے میں آئے اور فرشتے بھی اتریں اور کام تمام ہو جائے اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ تشریح کی ہے کہ آیت میں خدا تعالیٰ ان لوگوں کی بے پرواہی اور غفلت پر تنبیہ کر رہا ہے جو قیامت کے آنے کے انتظار میں ہیں، جو مسیح کے آنے کے انتظار میں ہیں کہ مسیح آئیں گے تو قیامت آئے گی، اور سمجھتے ہیں کہ خدا کا عذاب بادلوں میں چھپا ہوا ہے اور فرشتے بھی اتر آئیں گے، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ جو ہے انہیں یاد دلا رہا ہے۔ کب تک یاد دلاتا رہے گا؟
جب تک کہ مسیح نہیں آ جائیں گے۔ جب انسان قرآن پڑھے گا تو یاد آئے گی، تو سب معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اسی کے بندگی اطاعت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی بات کو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تفسیر میں، یعنی کہ عرفان القرآن میں، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے، جیسا کہ اس نے تمہیں پہلے کی قوم سے پیدا کیا، اس کی مرضی ہے، مالک کی قدرت ہے۔ اور پھر دوبارہ ہم اس آیت کو پیش کر رہے ہیں آخری بار کہ کرنچیوں کے دوسرا کرنچیوں چوتھے باب کی چوتھی آیت میں، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقل کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح کے خدا کی صورت، یعنی مسیح جو ہیں ان کی خدا کی صورت کے جلال کے خوشخبری روشنی ان پر نہ پڑے۔ اب خوشخبری کا تعلق مسیح حضور کے جلال کے ساتھ وابستہ ہے۔ کون مسیح؟ وہی جو ناصرت کے بڑھئی یعنی ایمانداروں کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، نہ ہی صرف اس مسیح کو پیش کیا جاتا جو لعنت اور ذلت کے سبب صلیب پر کھینچا گیا، بلکہ اس خداوند مسیح کو پیش کیا جاتا جو مر گیا، دفن ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور جو اس وقت آسمان پر خدا کے دائیں جانب بیٹھے ہیں۔ وہی ایمانداروں کے ایمان کے مرکز ہیں، وہی خدا کا جلالی بیٹا جو آسمان پر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو کہ آخر پھر اس دنیا کی سلطنت کس کی ہے؟ آخری سوال پر ابلیس کی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے، یعنی مسیح کی آمد ثانی سے پہلے تک خدا نے ٹھہرا دیا کہ ایک دن یہ دنیا کی سلطنت ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو جائیں گی، لیکن جب تک مسیح نہیں آتے وہ کس کے پاس ہے؟ ابلیس نے کہا تھا مسیح سے، اگر تم مجھے سجدہ کرے تو یہ ساری دنیا کی سلطنت تو سب تیرے حوالے، لیکن مسیح نے نہیں کیا۔ ہم گزشتہ نشست میں گفتگو کر چکے تھے، اور اس پہاڑ پر جناب مسیح کو وہ چیز پیش کر رہا تھا جو بالآخر مسیح ہی کی ہے اور ہو جائے گی۔ مکاشفہ 11 باب کی 15ویں آیت میں کہ جب ساتویں فرشتے نے نسرنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون سے پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ 3 جملے میں بات خلاصہ یہ ہے کہ پولس رسول افسو کی یاد دلا رہے ہیں کہ پہلے وہ گناہ کی حالت میں تھے، خدا سے کٹے ہوئے تھے۔ ہم سب بھی گناہ کی حالت میں خدا سے کٹے ہوئے ہیں، وہ دنیا کے طریق اور شیطان کے اثر کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ سوچئے گا کیا ہم سب بھی تو ابلیس کے اثر کے تحت زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ لیکن اب مسیح کے وسیلے سے وہ زندہ ہو گئے، یعنی روحانی زندگی پائی ہے، نجات حاصل ہو گئی انہیں۔ تو کیا ہم روحانی زندگی میں ہیں، نجات حاصل کر چکے؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، زمان وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں اس وقت واٹس ایپ، ای میل، ٹیلی فون نمبر اور اسکائپ، جو بھی آپ کو اویلیبل ہو آپ اپنا پورا پتہ ہمیں لکھ بھیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں ہے تو ہم فی سبیل اللہ کی خدمت کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ اور آج کے پروگرام کے متعلق آپ جو بھی اپنا قیمتی آرا دینا چاہتے ہیں وہ ضرور دیجیے گا۔ تو اگلے نشست سے پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔